سورہ انفطار شروع کر رہے ہیں۔ سورہ تکویر کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی وقوع قیامت کا ذکر کیا، تخلیق انسان کا ذکر کیا اور بروز حشر اپنی ملکیت کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں شق کر دی جائیں گی۔ اس دن علمت نفس ما قدمت وأخرت، انسان نے جو بھی عمل کیا تقدیم کے ساتھ تاخیر کے ساتھ اس کے سامنے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے سارے اعمال کھول کے اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ جدو عملاں دا دفتر کھلے گا اس دن پتہ لگے گا علمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ انسان کیا کچھ کرتا رہا ہے اور کتنا ظلم کرتا رہا ہے، اور وہ بھی اپنے ساتھ، وہ بھی اپنے ساتھ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بربک الکریم فرما کہ میرے اللہ نے اپنے کرم کی صفت کا بیان فرمایا کہ تو بھول گیا، دھوکے میں پڑ گیا اس رب سے جو کرموں والا رب ہے، جو کرموں والا رب ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، بندہ آیا، کسی صحابی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس نے اسلام قبول کیا تھا، پہلی دفعہ آیا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ رب بڑا کریم ہے، تو یا کریموں ہی پڑھتے جا رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے سرکار بھی آگے آگے طواف کر رہے ہیں، آپ بھی یا کریموں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بدو تھا، دیہاتی تھا، اور یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو ہماری بات ہے وہ ہماری ہی ہونی چاہیے، کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی نہ ہی کرے۔ تو دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یار میرے والا ذکر یہ بندہ جو آگے جا رہا ہے یہ کیوں کر رہے ہے، یہ اپنا ذکر کرتا، میں یا کریموں پڑھ رہا ہوں، مجھے کر لینے دیں۔ دل ہی دل میں سوچتا ہے ابھی ذرا مکمل ہو لینے دے طواف تو سیدھا اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کے شکایت لگاتا ہوں۔ طواف مکمل ہوا نا تو وہ کہنے لگا یا رجل اسم کلامی، پکارا بھائی بات سنو میری۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ مہک تو پہلے بھی اس کے دل میں محسوس ہو گئی ہوگی ہیں، لیکن جب اس نے پکارا نا تو میرے نبی نے چہرہ ودھا پیچھے موڑ کے دیکھا، اور جب چہرہ مصطفیٰ پہ اس کی نظر پڑی، شکایت کے لیے منہ کھولا تھا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب بے اختیار کہنے لگا کہ جناب آپ اپنے والا ذکر کرتے، میرے والا ذکر کر رہے ہیں، اتنے خوبصورت اگر آپ نہ ہوتے نا تو آج میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اپنے نبی سے جا کے آپ کی شکایت لگاؤں گا۔ اس نے دیکھا نہیں تھا اصل میں وہ کتنا بھولا بالا تھا، کس کی شکایت لگانا چاہ رہا تھا اور کس کو لگانا چاہ رہا تھا۔ میرے نبی مسکرا پڑے، جانچ گئے، اس نے مجھے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ بھائی یہی بات چیت ہو رہی ہے تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا او کملے میرے مرید میرے امتی، آنا نبیوں کا فی الدنیا و شفیعوں کا فی الآخرہ،
میں ہی تیرا دنیا میں نبی ہوں، قیامت کو میں نے تیری ہی شفاعت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اتنی بات چیت ہوتی ہے کہ جبریل آ جاتے ہیں، اور جبریل آ کے سرکار کی بارگاہ میں پیغام دیتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب میرے اس بندے سے کہہ دو قیامت والے دن حساب تو میں نے سب کا لینا ہے، لیکن جب اس کے حساب کی باری آئے گی تو میں الگ کر کے اس کا حساب لوں گا۔ میرے یار کی شکایتیں لگاتا ہے، میرے محبوب کی شکایتیں لگاتا ہے۔ سرکار نے پیغام دے دیا۔ وہ عرض کرنے لگا سونے محبوب دیہاتی تھا نا، دیہاتی بھی نا جدوں پٹھے کماں تے آن تے پھر بالکل ہی پٹھے ہو جاتے ہیں، تے جدوں سیدھی کماں تے آن تے پھر بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، سخت ہوتے ہیں اپنے عقیدے میں۔ وہ بھی بڑا مضبوط عقیدے کا مالک تھا، محبت والا تھا۔ عرض کرنے لگا حضور پیغام آپ نے رب کا دے دیا، ایک میرا پیغام بھی بھجوا دیجیے۔ ہاں بھائی تیرا کیا پیغام ہے؟ بس اتنا پیغام دیجئے کہ قیامت والے دن رب میرا حساب لے گا، لیکن میں پہلے اس کا حساب لوں گا۔ سرکار فرمانے لگے بھائی وہ تو تیرے عملوں کا حساب لے گا، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ اللہ ہے تیرا، وہ تیرے عملوں کا حساب لے گا، تو نے کون سا حساب لینا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ایک ہی کلمہ کہتا ہوں، یا کریمو یا کریم۔ بولیے نا یا کریمو، اچھا سارے محبت سے بولیے یا کریمو۔ وہ بولے جس کے عیبوں پہ میرے رب نے آج تک پردہ ڈالا ہوا ہے اور عزت سے ایک دوسرے کے سامنے رکھا ہوا ہے، بولیے یا کریمو۔ اس کریم رب کا ذکر کیجئے کہ جو رب بندے کی بے وفائیوں کو دیکھ کر بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، بولیے یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ایک ہی نام آتا ہے اس رب کا، بس صرف اتنا پوچھوں گا مالکا میرے عملوں کا حساب بعد میں لینا، یہ بتا میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیرا کرم زیادہ ہے؟ سرکار فرمانے لگے اتنے میں جبریل پیغام دے کے واپس آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اپنے غلام سے کہہ دیجئے قیامت والے دن اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ ہمیں کچھ نہ کہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ لیکن وہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایمان کی وہ تقویت بھی تو ہونا، ایمان کا وہ کامل جذبہ بھی تو ہونا، ہاں جی۔ بے ربک الکریم، اپنے رب کریم سے۔ عارف گڑھی نے کہا تھا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پامڑ والا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ فرماتا ہے اس کریم رب نے تجھے تخلیق کیا، اس کریم رب نے تجھے برابر کیا، اس کریم رب نے تجھے بناتے وقت عدل کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جیسا چاہا تجھے ویسا بنا دیا۔ کیسا بنایا؟ یہ چند فٹ کا انسان اتنے بڑے مویشیوں کو اپنی تسخیر میں کر لیتا ہے، اتنے تیز رفتار گھوڑوں کو اپنی تسخیر میں کر لیتا ہے۔ یہ چند فٹ کا انسان جس کے چہرے کی ایسی ہیبت بنائی، بڑے سے بڑا خونخوار جانور بھی اس کا چہرہ دیکھ کے اس کے اندر بھی رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کھڑا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں سامنے شیر بھی آ جائے نا، اگر کھڑا ہو جائے انسان تو وہ بھی اس کا جو ہے نا وہ سامنا نہیں کرتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ میرے نبی کا عاشق، میرے نبی کا صحابی دوران سفر بھول گیا تو جنگل کا شیر سامنے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، صحابی کہتا ہے میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں۔
تو مقابلہ نہ ہوا، شیر ان کو راستہ بتاتے ہوئے ان کی منزل تک انہیں لے گئے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے بڑے اولیاء کرام دیکھا. بھی میں حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سوانح پڑھ رہا تھا. آپ کی اولاد میں اب بھی وہ موجود ہیں جو شیر کے اوپر سواری کرتے ہیں. کئی اولیاء کرام نے شیر کے اوپر سواری کی. کئی اولیاء کرام ایسے ہیں جن کے مزارات پہ شیر آج بھی حاضریاں دینے کے لیے جایا کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے فی ای صورت ما شاء رکب، رب نے جیسا چاہا ویسے تیری صورت بنائی. ویسے آپس کی بات ہے، سارے آئینہ تو دیکھتے ہوں گے نا، اور آئینہ دیکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں نا آئینہ بولتا ہے. آئینہ تو نہیں بولتا. آئینہ کی کوئی آواز ہے؟ نہیں، آئینہ نہیں بولتا. اس میں خدا کی تخلیق کا شاہکار بول رہا ہوتا ہے. تیرا کئی لمحوں تک آئینہ مسلسل دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے بنانے والے نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور بنانے کے بعد تیرے حسن کی قسمیں اٹھائی ہیں. یہ آگے تیری ہمت ہے کہ تو اپنے آپ کو کتنا ٹھیک رکھتا ہے. کلا بل تکذبون بالدین، بے شک تم قیامت کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر 2 محافظ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار دار جنت میں ہوں گے. وَإِنَّ الفجار لفی جحیم، جو فاسق و فاجر ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، جنتیوں کو جنت میں جانا پڑے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں جانا پڑے گا. وما ہم عنہا بغائبین، وہاں کوئی نہیں ہوگا جس کی آٹ لے کے وہ چھپ جائیں گے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو قیامت کا دن کون سا دن ہے. تم کیا جانو قیامت کا دن کون سا دن ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کی مالک نہیں ہوگی. والامر یومئذ للہ، اس دن حکم ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا. حکم ہوگا تو کس کا ہوگا؟ محبت سے بولیے تاکہ زبان کے ساتھ ساتھ دل تک اللہ کی محبت کی تاثیر جائے. حکم ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مضمون سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.